بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائس آف جرمنی کی طرف سے ہم آپ کا آج کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج 8 مئی جمعے کا دن ہے اور اس وقت ہم جرمنی کے شہر زیلنگنسٹاڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زیلنگنسٹاڈ صوبہ ہیسن کا آخری شہر ہے۔ اس کے بعد نیا صوبہ جو ہے بائرن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا۔ یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہومیوپیتھک کے ہمارے دوست ڈاکٹر رانا سعید احمد صاحب کی یہ آماج گاہ ہے، وہ یہاں رہائش پذیر ہیں۔ جرمنی میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت پرانا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت مہنگا ہے۔ رانا سعید صاحب کی شہرت ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ہے اور آپ بہت سارے مریض آپ سے شفایاب، اکثر مریض جو ہیں آپ سے شفایاب ہونے کی شہرت رکھتے ہیں اور ان کی ادویات بھی جو ہیں وہ ایسی مناسب ہیں کہ بھئی ہر آدمی ان سے اپروچ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو کرونا وائرس کے دوران بھی انہوں نے کافی لوگوں کی مدد کی اور کافی لوگوں کو قبل از وقت بعض ادویات بتائیں کہ بھئی یہ لوگ ادویات استعمال کریں، لیکن بعض لوگ جرمنی میں بعض پاکستانی کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور ہمیں پتہ لگا کہ وہ سارے کے سارے شفایاب ہوتے گئے اور وہی وجہ بنی ہے آج ہمیں اس کی انفارمیشن لینے کے لیے اور ان کو تعارف حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہوئے۔ قبل اس کے کہ ہم اس طرف آئیں، میں رانا سعید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کب سے اس بیروف میں کام کر رہے ہیں؟ یا میں جی لگ بھگ سے 94 سے کر رہا ہوں۔ مجھے بچپن سے ایک بیماری تھی سر درد کی اور پیٹ کی، جس کی بہت سارے علاج کروائے پاکستان میں بھی، یہاں بھی کروایا، لیکن کسی دوائی سے شفا نہیں ہوتی تھی، وقتی فرق پڑ جاتا تھا۔ پھر میں نے خود اس کی اسٹڈی کی، اس کو پڑھا اور پڑھ کے پھر میں نے خود اپنا علاج کیا اور اللہ کے فضل سے آج کتنے 26-27 سال ہو گئے ہیں، مجھے کبھی دوبارہ سر درد نہیں ہوا آج تک۔ ورنہ میں تو سر درد کا ایک پکا مریض تھا، جسے لوگ مائیگرین بھی کہتے ہیں، درد عشقی کا بھی کہتے ہیں، ہر جو بھی آپ نام دے لیں، یہ سب بیماریاں مجھ میں تھیں، الرجیز تھی بے شمار، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ یار صاحب، جرمن مارکیٹ تو بڑی مطلب ایک مشکل کام ہے انٹر ہونا، خصوصاً ہومیوپیتھک کے اندر۔ یہاں بہت سارا کچھ پوچھ گچھ ہوتی ہے اور جو لوگ ہومیوپیتھک کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کے پاس۔ آپ نے بھی یہ سارے مراحل یہاں جرمنی میں طے کیے یا پاکستان سے آپ کر کے آئے؟ میں نے جی یہ سارے مراحل یہاں تو میں نے اپنے طور پہ تو یہیں پڑھا ہے، لیکن میں نے اس کا امتحان جو دیا، سرٹیفکیٹ جو میں نے لیا تھا، میں نے انگلینڈ سے لیا تھا۔ میں نے انگلینڈ سے باقاعدہ وہاں داخلہ لے کے اس کی اسٹڈی کی تھی ہومیوپیتھی کی، اور پھر وہاں سے میں نے سرٹیفکیٹ لیا تھا۔ میں جو انگلینڈ بھی رہا ہوں کچھ دیر، اور پھر وہاں بھی میں نے باقاعدہ پریکٹس کی تھی اس کی ہومیوپیتھی کی۔ تو مشکل کام ہے، یہاں تو خیر بہت ہی مشکل ہے، انگلینڈ میں بھی بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کو شوق ہو جائے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کی دوائیوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ کس طرح شفا پاتے ہیں، تو پھر آپ کا شوق اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک زمانے میں ہووا شافی کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالتے تھے ہومیوپیتھک کا، ہاں جی، جہاں تک مجھے یاد ہے، ہاں جی۔ اور اس زمانے میں اس کو اسٹڈی کر کے پتہ لگتا تھا کہ آپ کی کافی بڑی فیلڈ ہے اور آپ کے کافی دائرہ جو ہے مریضوں کا وہ کافی وسیع پر ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ کافی دنیا آپ کے ساتھ اٹیچ تھی اس زمانے میں میں تب بھی؟ جی اللہ کے فضل سے دن میں 250 پیشنٹ بھی دیکھا ہے۔ اچھا۔ ہاں جی، تو میں ایکچولی زیادہ کام میں نے خدمت خلق کا کیا ہے، میں زیادہ کام میں فری میں کرتا ہوں، تو اور میں کرتا رہا ہوں۔ بہت عرصہ میں نے فری میں کام کیا ہے، اور 250 300 150
سے کم تو کبھی بھی دن میں پیشنٹ نہیں ہوتے تھے. تو فری دوائیاں دیں، فری علاج کیے. تو جب آپ کو اس طرح ایک سہولت میسر ہو تو لوگوں کو علاج کی بھی سہولت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے. آج کل کے حالات میں دنیا ایک مرض کا شکار ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے کرونا وائرس. اور جتنے اس کے حوالے میں جتنے منہ اتنی باتیں والی بات ہے. کوئی کہتا ہے چین سے شروع ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں اس بارے میں. آپ ہومیوپیتھک نقطہ نگاہ سے یہ کیا بیماری ہے اور یہ کیسے شروع ہوئی، کوئی اس بارے میں روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو وائرل انفیکشن ہے یہ ہے تو صحیح، بیماری تو یہ ہے، موجود ہے، پھیل بھی رہی ہے. کہیں جرمنی میں تو خیر الگ پھل سے انہوں نے کافی کنٹرول کر لیا ہے، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا علاج میسر ہے. ہومیوپیتھی میں کیونکہ سمٹمز سے علاج ہوتا ہے تو ایسی سمٹمز کے لیے بے شمار ہومیوپیتھی میں دوائیں ہیں. بچاؤ کے لیے دوائیں ہیں، کیور کے لیے دوائیں ہیں. میں نے خود خدا کے فضل سے کوئی 12-13 لوگوں کو ہومیوپیتھک دوائیوں سے اللہ کے فضل سے اللہ نے شفا دی ہے. دوائیں میں نے ان کے لیے تجویز کی تھیں. تو سوری میں کاٹوں، آپ اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا تھا؟ جی ان کو کرونا وائرس ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے کہہ ان کو گھر میں بند کر دیا تھا اور انہوں نے کوئی دوائی ان کو نہیں دی تھی. تو ان کو پھر میں نے ہومیوپیتھک دوائیں پہنچائیں اور انہوں نے ایک ہفتے کے بعد سب نے مجھے فون کیے اور بتایا مجھے کہ سب سمٹمس خدا کے فضل سے غائب ہو گئے ہیں. ایک پیشنٹ تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ جو پہلی باری صورتحال تو میری ٹھیک ہو گئی لیکن اب مجھے پسلیوں میں درد ہو رہا ہے. تو اس کی بھی میں نے اس کو دوائی بتائی، 3-4 دن کھائی، اللہ کے فضل سے اس کی وہ دردیں بھی ختم ہو گئی تھی. تو ہومیوپیتھی میں اس کی سب سے بہترین دوائی جو میں نے استعمال کی ہے وہ ہے چینینم سلف 30 میں اور فیرم فاسٹ 6X میں. جس نے بھی یہ دوائیں کھائی ہیں اللہ کے فضل سے سب کو خدا نے شفا دی ہے. اور بھی بے شمار دوائیں سمٹم کے ساتھ دوائیں چینج ہو جاتی ہیں. جیسے وہ پہلے اس کو میں نے اس خاتون کو پہلے چینینم سلف دی اور فیرم فاسٹ کھلائی، اور ہفتے میں خدا نے فضل کر دیا اس کے اوپر. پھر اس نے بتایا کہ میری پسلیوں میں درد ہوتا ہے، وہ میری سمٹم ٹھیک ہوگی لیکن اب درد ہوتی ہے مجھے. تو اس کو میں نے پھر 2-3 اور دوائیں بتائیں، فاسفورس برائیونیا دی میں نے اس کو 30 میں، تو وہ اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہوگی، اس کی دردیں بھی ٹھیک ہوگی. لیکن اس سے دیکھیں یہ امیون سسٹم انسان کا کمزور ہو تو یہ بیماری اٹیک کرتی ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی بیماری آپ کے جسم پہ اٹیک نہیں کر سکتی. اور امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے ایکینیشیا انگسٹیفولیا. یہ آپ کیوب طاقت میں لے لیں یا ڈے آئنس میں کر لیں، چلیں جرمنی میں ڈے آئنس آسانی سے مل جاتی ہے. اس کے اگر 8-10 قطرے آپ اپنے بچوں کو دیں روزانہ اور آپ پئیں، اللہ کے فضل سے آپ کو کبھی بھی کوئی بیماری اٹیک نہیں کرے گی. اتنی زبردست یہ خون کو بھی صاف کرتی ہے اور امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ بچوں کو اور بڑوں کو تو ڈیلی دیں، تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کو اتنی دینی ہے، بڑے کو اتنی دینی ہے؟ یا اگر ڈے آئنس میں ہے یا کیو میں ہے تو 10 قطرے، بچوں کو بھی 10 دے سکتے ہیں، 5 بھی دے سکتے ہیں. 10 قطرے نارمل آپ دے سکتے ہیں بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اگر ایک دفعہ دن. لیکن آپ کے بچے اللہ کے فضل سے یہ سردیوں میں اکثر بچوں کو یہ نزلہ زکام ہوا رہتا ہے. اگر آپ ایکینیشیا کیو میں روزانہ ایک بار دینا شروع کر دیں گے اپنے بچوں کو تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو کبھی یہ فلو شلو اور اس قسم کے بخار نزلہ زکام اس سے آپ کے بچے بھی بچے رہیں گے اور آپ بھی بچے رہیں گے. اتنی زبردست دعا ہے ہومیوپیتھی میں. اب یہ تو آپ نے اس کا ذکر کیا کہ جن لوگوں کو وہ کرونا وائرس ہو گیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گئے. اب جب کہ جرمنی کافی کھل گیا ہے، کل سے 9 تاریخ سے تو تقریباً ہر چیز اوپن ہو جائے گی، ریسٹورینٹ وغیرہ بھی کھل جائیں گے. تو امکان بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ بھئی جب لوگ آپس میں کثرت سے ملیں تو یہ بیماری دوبارہ اٹیک کرے یا کچھ. اس کے لیے کوئی ایسی دوائی بتا سکتے ہیں جو لوگ کھانا شروع کر دیں اس سے محتاط رہنے کے لیے؟
ایک تو یہی ہے کہ نیشیا، دوسری دوائی ہے اس سے بچنے کے لیے جو وہ ہے آرسینک البم 30 میں یا 200 میں. 200 میں تو ہفتے میں 2 بار 3 بار، 30 میں روزانہ 1 بار لیں تو اس سے آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ آپ کے لنگز پہ ڈائریکٹ اثر نہیں کرتا، یہ آپ کے خون پہ اثر کرتا ہے. پہلے خون کا اثر کرتا پہلے یہ خون پہ اثر کرتا ہے، پہلے یہ خون کو گندا کرتا ہے، ہوموگلوبنس کو پھاڑتا ہے، یہ ایکچولی دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے. وہ جو ہوموگلوبنز ہیں جو آپ کے جسم میں آکسیجن کو لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کی لنگز کو آکسیجن نہیں جاتی، جس کی وجہ سے کلیپس ہوتا ہے. آرسینک جو ہے وہ آپ کے یہ جو سانس کی گھٹن ہوتی ہے اس میں آرسینک آپ کو اس سے بچائے گی، سانس کی گھٹن نہیں ہوگی آپ کو آرسینک لینے سے. ایکینیشیا لینے سے آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا، تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. ہومیوپیتھی میں تو اللہ کے فضل سے سمٹم کے اوپر آپ دوائی دیں تو بندہ موت سے بچ سکتا. تو مریض کو باقاعدہ دکھانا پڑتا ہے یہ سب ٹیلی فون پہ بھی دوائیاں؟ میں تو عموماً ٹیلی فون پہ دیتا ہوں، ٹیلی فون پہ، کیونکہ آج کل کرونا نے ملنا جلنا بند کیا ہوا ہے. ہاں. تو فون پہ سمٹم سن کے تو اگر تو کوئی قریب ہے تو آ کے دوائی لے جاتا ہے، اگر نہیں تو میں پوسٹ بھی کر دیتا ہوں دوائی لوگوں کو. یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے جو مریض ہیں وہ صرف جرمنی میں ہے یا باقی دنیا میں بھی آپ سے لوگ رابطہ رکھتے ہیں اس مسئلے میں ہومیوپیتھک کے معاملے؟ دیکھیں جی، مریض تو میرے شاید ہی کوئی کنٹری جہاں نہیں ہے. یورپ میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پاکستان، ہندوستان، یو کے، مطلب پورا یورپ، ہر جگہ ہی. اور سب رابطے میں ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہیں، میسنجرز پہ بھی ہیں. مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں، مجھے نمبر ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ رابطے میں میرے ساتھ. اور میں اصل میں ان کو سب سے جو زیادہ سہولت وہ یہ ہے کہ میں ان سب کو دوائیاں بھجوا بھی دیتا ہوں. اچھا، خالی آپ نسخہ نہیں لکھ کے دیتے بلکہ دوائی بھجوا اگر دیتے؟ کسی کو دوائیوں کی ضرورت بھی ہو تو میں دنیا کے ہر ملک میں دوائی بھجواتا ہوں. اس پہ کوئی پوسٹ کی طرف سے اعتراض نہیں ہے یا حکومتی جرمنی حکومت کی طرف سے کہ بھئی کوئی اعتراض نہیں، کہ آپ دوائی باہر کو بھجوا رہے ہیں؟ نہیں کوئی اعتراض. کیونکہ ان سائڈ اگر دوائی اندر آنی ہو جرمنی کے تو اس میں تو بعض دفعہ اعتراض لگ جاتا ہے. کوئی اعتراض نہیں، پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں جی، میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، کچھ ایسٹ آسٹریلیا، اٹلی، ان سب ممالک میں دوائی بھجواتا ہوں. ایسی دوائیں جو عموماً جو ملتی نہیں لوگوں کو وہاں پہ، یا جو میرے نسخے ہیں جو میں نسخے استعمال کرتا ہوں ان میں وہ دوائیں ان کو نہیں اگر وہ ملیں گی تو وہ ان کو پھر میرے پاس بھجوانے کا انتظام ہے. پوسٹ تھوڑی سی مہنگی ہے، دوائیاں اسی پرائز پہ ہیں. اچھا، دوائی کوئی بھی ہو اس کی دوائی کوئی بھی ہو وہ بازار سے ہاف پرائز میں ہوگی، اصلی ہوگی، سیل بند ہوگی، لیکن پوسٹ ڈفرینٹ ہے مختلف ملکوں کی. تو اس سے مطلب ہے کہ اگر ہم آپ کی پروفائل جو ہے اپنی اس میں نیچے لگا دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی اعتراض نہیں، شوق سے لگائیں، میں تو خدمت خلق کرتا ہوں. میرا واٹس ایپ نمبر لگا دیں شک. اچھا، نمبر بھی ہے. ایران صاحب، آج کل جرمن سوسائٹی میں 2 لفظ بڑا رواج پا رہے ہیں، ایک ڈپریشن اور ایک ڈپریس. اور ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر تیسرا چوتھا مریض جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. ہومیوپیتھک میں آپ اس کو کس معنوں میں دیکھتے ہیں یا اس کے لیے کیا علاج تجویز کرتے ہیں، یا آپ کے مریضوں میں ایسے بھی ہیں جو ڈپریشن یا ڈپریشن کے شکار ہوں؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ صحیح معنوں میں ڈپریسڈ ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں وہ تو بہت کم دنیا ہے، شاید ہزاروں میں ایک آدھ ہو کوئی جس کے لیے دنیا تاریک ہو گئی ہے اور وہ دنیا سے کٹ آف ہو گیا ہے اور اس طرح مطلب اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ ہے اصل میں ڈپریسڈ. یہ جو اصطلاح ڈپریس کی یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے بھائی ہیں یہ ان کی پیدا کردہ ہے. جب ان کو کسی دوائی کی سمجھ نہ آئے کسی پیشنٹ کی بیماری کی تو اسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن مایوسی ہے، اور مایوسی اسلام میں حرام ہے.
ٹھیک ہے. اب کسی نے ڈاکٹر نے کسی ہمارے ڈاکٹر بھائی نے کسی پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے تو وہ پیشنٹ کو سیٹسفائی اس طرح کرتا ہے کہ بھئی بی بی یا بھائی آپ تو ڈپریشن کے مریض ہیں، آپ یہ دوائیاں کھائیں. ایکچولی وہ وقتی کسی ٹینشن کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے، تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کرنے کی بجائے وہ انہیں کہہ دیتے ہیں بھائی تو آپ کو ڈپریشن ہے، آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں. اور وہ اکثر ڈپریشن کی گولیاں کھانے والے پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی کہ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، یہ ڈپریشن کی گولی دی ہے، حالانکہ وہ گولیاں ہوتی ہیں دماغ کو معاف کرنے کی، کہ دماغ آپ کا معاف ہو جائے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہے. تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں وہ گولی کھا لی، میں نے گولی کھا لی، لیکن وہ ڈپریشن جو ہے، وہ جو ٹینشن جو ہے، وہ اندر ہی اندر آپ کے پلتی رہتی ہے. اس قسم کے ڈپریشن کے لیے یہ جو روزمرہ کے ہوتے ہیں وقتی پریشانیاں، جن کو لوگ ڈپریشن کا نام دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر پریشانی کا نام دے دیتے ہیں. ریسکیو ریمیڈی ایک ہے، ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی، ایک ٹونک ہے دماغ کا. اس کے لینے سے خدا کے فضل سے اکثر اس قسم کے جو سٹریس ہیں روزمرہ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک بہت ہی ہلکی سی دوا ہے لیکن بہت طاقتور دوا دماغ کے لیے ہے. اور دوسری اس کے لیے سب سے بہترین دوائی ہے، اس کا نام ہے اورم میٹیلیکم. اکثر لوگوں کی کہتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، میں ڈپریس ہو گیا، مجھے ڈپریشن ہو گیا، میں ڈپریشن ہوتا ہے، میری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مجھے سانس اور مشکل سے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بھی دوائی اورم میٹیلیکم ہے. تو اگر اورم میٹیلیکم ہفتے میں ایک دو بار کھاتے رہیں تو اس قسم کے ڈپریشن آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے. تو جس ٹونک کا آپ نے ذکر کیا یہ کسی پانی میں ملا کے لینا ہوتا ہے یا اب ویسے ہی قطرے آپ جائیں کسی بھی آپ سے کہ میں چلے جائیں، ان سے کہیں کہ ریسکیو ریمیڈی دے دیں، وہ آپ کو ایک شیشی دے گا 30 ml کی. تو اس کو آپ ویسے بھی اس کے سپرے بھی ملتے ہیں، آپ سپرے بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو 2-3 قطرے اس پہ حسب ضرورت دن میں 20 دفعہ بھی لینے پڑے تو لے لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ نے صرف 2-3 قطرے زبان پہ ڈالنے ہیں. آپ 2-3 قطرے ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوا آپ کو. صرف 2-3 قطرے ڈالیں. ایک سیزنل بیماری ہے فیور کی، جس کو جم میں ہوش نفن کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سے استھما کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، بلکہ بچوں کو. تو اس بارے میں آپ کوئی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں یا کوئی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ ہے فیور جو بیماری ہے، یہ ہے فیور کوئی بیماری نہیں ہے. ایکچولی یہ جو نزلاتی تکلیف جن لوگوں کو ہوتی ہیں، جو انہیریٹڈ ہوتی ہیں، اپنی فیملیوں سے آتی ہیں، یہ بیماری نزلاتی تکلیفیں ہوتی ہیں. اسی سے استھما ہوتا ہے، اسی سے یہ ہے فیور ہوتا ہے. ناک بند، چھینکیں، آنکھوں سے پانی، یہ سب نزلاتی تکلیفیں ہیں. ہے فیور کا جو ہوش نفن ڈوج میں اکثر کہتے ہیں جرمن میں، یہ صرف اسی کو ہوتا ہے جس کو نزلاتی، جن کی فیملی میں اور جن کو خود نزلاتی تکلیف ہو. استھما بھی انہیں کو ہوتا ہے. جس کو استھما ہوگا اس کو ہے فیور ہوگا. جس کو ہے فیور ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو نزلاتی تکلیف ہیں، اس کے لنگز کمزور ہیں، اس کی فیملی میں یہ بیماری چلتی آ رہی ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے. یہ ایسی بیماری، اس کے لیے ویسے سب سے بہترین دوائی جو ہے وہ ٹوبرکولینم ہے. ٹوبرکولینم اگر 200 میں بچوں کو دی جائے ہفتے میں 2 دفعہ، اور بڑے اگر 1000 میں ہفتے میں 1 دفعہ لے لیں تو اکثر سردیوں میں ان بیماری سے بچ سکتے ہیں. یہ کسی دوائیوں کا مجموعہ بتا رہے ہیں آپ یا صرف ایک ہی دوائی، ایک ہی دوائی ہے؟ ایک ہی دوائی. ہاں ہاں، اور یہ عام مل جاتی ہے؟ ہاں جی، اویلیبل. یہ جب ہوش نفن کا سیزن شروع ہو جائے اس وقت کھانی شروع کرنی چاہیے یا اس سے پہلے ہی، سیزن سے پہلے ہی؟ وہ عام طور پر مارچ اپریل سے یہ لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہوتی ہے. دیکھیں یہ مارچ اپریل میں مختلف کئیوں کی صرف چھینکیں آتی ہیں. اگر چھینکیں کسی کو زیادہ آ رہی ہیں تو وہ ایز اے سپورٹنگ دوائی سباڈیلا لے سکتا ہے. 30 میں سباڈیلا لے. اگر اس کی آنکھوں سے پانی ساتھ آ رہا ہے اور چھینکیں آ رہی ہیں پھر ساتھ ایلیم سیپا ہے. ایلیم سیپا پیاز سے بنتی ہے دوائی. کہ آپ پیاز کاٹتے ہیں آنکھوں سے پانی آتا ہے نا، ہاں جی. کیور لائک کیور.
تو وہ آپ اس کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں. یہ تو وقتی آرام کے لیے ہیں. اصل جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ نزلاتی تکلیف ہے. اس تکلیف کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیوبرکولینم دوائی ہے. اسی طرح ایک اور جو مطلب پتہ لگتا ہے سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ کیونکہ کارٹون ماں باپ لگا کے دے دیتے ہیں کام وغیرہ کرنے کے، بچے بہت چھوٹی عمر میں کارٹون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے نگاہ کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ ایک تاثر ہے. تو یہ تاثر صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اگر یہ تاثر صحیح ہے تو اس میں آپ کیا دوائی تجویز کرتے ہیں کہ بھئی بچوں کی نگاہ چھوٹی عمر میں 3 سال 4 سال کے بچوں کو بڑی بڑی اینکیں لگ جاتی ہیں موٹے شیشوں کی، اس سے محفوظ رہا جا سکے؟ دیکھیں جی، ریڈیشنز کا اثر تو ہوتا ہے. یہ جو لوگ زیادہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کی آنکھوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. اب زیادہ فون استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کی اسکرین استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین دوائی جو ہے وہ ہے ریڈیم بروماٹم. ریڈیم بروماٹم بچوں کو 200 میں دیں، بڑوں کو بشک 1000 میں دیں، 10,000 میں دیں، ہفتے میں ایک خوراک، 2 ہفتے میں ایک خوراک. تو یہ جو ویوز ہوتی ہیں، ریڈیشنز ہوتی ہیں، اس سے آپ کی مطلب آپ کے باڈی پہ بھی اثر نہیں ہوگا، وہ بھی بچت رہے گی اور آپ کی آنکھوں کی بھی بچت رہے گی. لیکن آنکھوں کے لیے میں آپ کو ایک دیسی نسخہ بتانا چاہتا ہوں نظر کے لیے. بچوں کو رات سونے سے پہلے اگر سرسوں کے تیل سے ان کے پاؤں کی مالش کی جائے اور 2-3 قطرے ان کی ناف میں ڈالے جائیں روزانہ، 1 مہینہ آپ دیکھیں کر کے دیکھیں، اور ان کے بعد ان کی نظر چیک سوری اور 1 مہینے کے بعد ان کی آپ نظر چیک کروا کے دیکھیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ. کس ایج میں؟ کوئی بھی ایج ہو، کوئی بھی ایج ہو. کوئی بھی ایج ہو. سرسوں کا تیل جو ہے وہ مالش کرنے کے لیے، پاؤں کے لیے، نظر کے لیے بہت اعلیٰ ہے. اور ناف میں بھی 3-4 قطرے ضرور ڈالیں اس کے. بے شمار بیماریاں آپ کی اس سے ٹھیک ہو جائیں گی جب آپ ناف میں تیل ڈالیں گے. اسی طرح قد کا مسئلہ ہے کہ بچوں کا قد دراز قد بنانے کے لیے اگر دیکھیں، قد کے لیے تو قد میں ہڈی بڑھتی ہے، ہڈیاں بڑھتی تو قد بڑھتا ہے نا. تو اس کے لیے کیلشیم دینا بہت ضروری ہے. جن کے جوڑوں میں درد ہے، یہ بھی ہڈی کا مسئلہ ہے. اگر ایسے بچوں کو یا بڑوں کو جن کے جوڑوں میں درد ہو، تل، سفید تل، اس کا 1 بڑا چمچ روزانہ اگر وہ کھانا شروع کریں تو ان کے جسم میں کیلشیم بہت بڑھے گی، اور ان کی جو ہڈیوں کے یہ جوڑ ہوتے ہیں ان میں دردیں ہوتی ہیں، اور جو ہڈیاں بڑھتی نہیں ہیں، رک جاتی ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اور ساتھ دودھ پئیں، قد بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی میں بھی بہت اعلیٰ دوائیں ہیں، لیکن کم از کم 6 مہینے سے سال دینی پڑتی ہیں کنٹینیوسلی، کچھ وقفے کے ساتھ. تو اللہ ماشاء اللہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی کا قد نہ بڑھا ہو. نہیں، میری مراد یہ ہے کہ وہ بچے جو گرون اپ ہو رہے ہوتے ہیں 3 سال کا 4 سال کا، تو کس ایج میں یہ دوائی شروع کرنی چاہیے جو آپ نہیں، دیکھیں 8-10 سال کا اگر بچہ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، اب رک گیا، تب اس کو دوائی کی ضرورت ہے. اچھا. اس سے چھوٹے اگر بچے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھل پھول نہیں رہا، تو اس کو آپ کیلشیم سپلیمنٹ دے سکتے ہیں. کلکیریا فاس ہے مثلاً ہومیوپیتھی میں 6x میں، کلکیریا فلور ہے 6x میں. یہ آپ 2-3 دفعہ دودھ میں ڈال کے دیں. چھوٹے بچوں کو تو دودھ میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں دوائی. دودھ میں ڈال دیں، اگر ویسے نہیں کھاتے وہ قطرے ڈال دیں دودھ میں، گولیاں ڈال دیں، گھول دیں دودھ میں. تو اور تل کھلائیں ان کو، وائٹ تل. لیکن تل کو بھوننا نہیں ہے، کچا تل. جب آپ بھون لیتے ہیں تو تیل جو ہوتا ہے ان کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. کچا تیل آدھا چمچ 1 چمچ بچوں کو روزانہ کھلائیں آپ کے بچوں کے قد بھی بڑھیں گے اور ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی. عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہومیوپیتھک دوائی آدھا گھنٹہ پہلے کچھ نہ کھایا ہو، آدھا گھنٹہ بعد کچھ نہ کھایا ہو، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ میں مکس کر کے دے دیں یا کر لیں. چھوٹے بچوں کو آپ دودھ میں دوائی ڈال کے دے سکتے ہیں، اور اللہ کی فضل سے بہت اعلیٰ اثر ہوتا ہے ان کا. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، مثلاً آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی بڑے لوگ ہیں، مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ مسالے آپ نے کھانے ہیں تو اسے 20-25 منٹ پہلے دوائی کھا لو، یا کم از کم 1-1.5 گھنٹہ بعد میں کھانا، تاکہ وہ جو منہ میں مسالوں کا اثر ہے وہ نہ ہو.
دوائی کیونکہ یہ دوائی زبان پہ آپ رکھتے ہیں تو اثر شروع کر دیتی ہے، لیکن اگر آپ کے منہ میں مسالے ہیں، نیمبو آپ نے کھایا ہوا ہے، اوپر سے دوائی کھا لیں گے آپ تو آپ کو کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کافی آپ نے پی ہوئی ہے، آپ نے دوائی کھا لی تو آپ نے دوائی نہیں کھائی، آپ نے صرف میٹھا کھایا ہے، اس لیے ہم منع کرتے ہیں۔ لیکن جو نومولود بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے تو دودھ پینا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ سے زیادہ کوئی برائی کھا لی، یہ کھا لیا، آپ ان کی برائی میں ڈال کے بھی دوائی دے سکتے ہیں۔ بچوں کی برائی میں ڈال دیں دوائی، بچوں کے دودھ میں ڈال دیں دوائی، بچوں کو ویسے میٹھی گولیاں کے کھا لیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مجھے ایک بچہ تھا کینیڈا میں، اس کو پیلیا ہو گیا، عموماً بچوں کو ہو جاتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی، بچوں کی یرکان جیسے کہتے ہیں، پیلیا بھی کہتے ہیں عام زبان میں اس کو۔ جی جی تو وہ اس کی ماں کہنے لگی یہ تو میرا دودھ پیتا تو اس کو میں کیسے پلاؤں، کیسے کھلاؤں؟ دوائی کھلانا بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کو آپ پانی وانی پلاتی ہیں یا دودھ خود کہنے لگی کہ ہاں اس کو ہم نا وہ ٹی سی بنا کے دیتے ہیں تھوڑی سی۔ میں نے کہا اس میں دوائی ڈال دیں آپ۔ تو وہ خدا کے فضل سے اس نے 2 ہفتے کھائی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بڑی حیران ہو گئی تھی، ہم نے تھوڑی آپ والی بات کی تھی اس نے بھی نا کہ جی وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانے کے ساتھ نہیں دینی، یہ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی۔ میں پہلے یہ گھبرائی تھی تھوڑی سی، پھر میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں چلو میں دے دیتی ہوں، لیکن وہ اللہ نے فضل کیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ دے سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ، دودھ میں ڈال کے دے دیں۔ بڑوں پہ بھی اثر کرتی ہے۔ میں نے خدا کے فضل سے ایک پیشنٹ تھا میرا، اس کو میں نے روٹی پہ ڈال کے کھلائی تھی دوائی۔ اس کی ماں باپ کہنے لگے کہ وہ دوائی اگر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ دوائی کھا لو تو وہ یہ دوائی نہیں کھائے گا، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا پانی میں ڈال دیں گے۔ وہ ہمارے یہاں سے پانی بھی نہیں پیتا، وہ ہمارے یہاں سے صرف روٹی کھاتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کی روٹی پہ چھڑک دیں ساری دوائی، تو خدا نے فضل کیا، اس کی وہ جو بیماری تھی وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ہومیوپیتھی میں قطرے لینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا یہ گولیاں لینا جو ہے فائدہ مند؟ دیکھیں جی، دوائی ٹھیک ہونی چاہیے کسی بھی فارم میں ہو، لیکوڈ میں ہو، قطروں میں ہو، گولیوں میں ہو، پاؤڈر میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، آپ کو لیکوڈ پسند ہوگا، مجھے گولیاں پسند ہیں۔ لیکن مجھے گولیاں اس لیے پسند ہے کہ یہ دوائی جتنی دیر منہ میں رہے گی اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو گولیاں زیادہ دیر منہ میں رہتی ہیں، قطرے تو آپ نے منہ میں ڈالے تو غائب ہو گئے، تو اس لیے میں گولیوں کو کرتے پریفر ہیں کرتا ہوں، گولیوں کو۔ گولیاں؟ لیکن دوائی کسی فارم میں بھی اثر کرتی ہے، پانی میں بھی اثر کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی کوئی ایسی دوائی بھی ہے جس کا آفٹر افیکٹ ہوتا ہو؟ آفٹر افیکٹس مین آپ کے سائڈ افیکٹس؟ سائڈ افیکٹس؟ دیکھیں سائڈ افیکٹس بظاہر تو اس کے نہیں ہوتے، بظاہر تو اس کے سائڈ افیکٹس اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے ایلوپیتھک میں ہوتے ہیں کہ ایک چیز کے لیے آپ نے کھائی وہ ٹھیک ہوگی، 2-3 خراب ہوگی 7، اس طرح کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط دوائی کھا لی ہے تو اس کے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ نے سلیشیا اور میرکسول اوپر نیچے کھا لی ہیں تو آپ کے دانت ہل سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا، وہ چیزیں جو ہومیوپیتھ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو یہ دوائی دیا، میں نے اس کو یہ نہیں دینی، اور کوئی مطلب فزیکلی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتا۔ ہاں صاحب، ہمارا پروگرام جو وائس آف جرمنی ہے یہ خدا کے فضل سے پوری مقبول ہو رہا ہے اور لوگ اس کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا میسیج دینا چاہتے ہوں آج کل کے حالات کے حوالے سے، کوئی احتیاط بتانا چاہتے ہوں تو کچھ گائڈ کرتے ہیں اس میں؟ میں تو جی میری تو نہایت درد مندانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر دوائی کھانی ہے تو صرف ہومیوپیتھی یا آیورویدک، اس کے علاوہ باقی دوائیوں سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں آپ کو بچنا چاہیے۔ مجبوری میں تو ہر چیز جائز ہے، جان بچانی ہے تو زہر بھی کھانا جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی علاج کروانا تو اگر آپ کو ہومیوپیتھی دوائی 5 سال بھی کھانی پڑے تو آپ کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، کیونکہ ایلوپیتھی میں کوئی کیور نہیں ہے۔ وقتی شفا، وقتی طور پہ بندہ ضرور ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کیور کوئی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں اللہ کے فضل سے کیور ہے۔ نہیں، آپ ایلوپیتھک سے علاج سے منع کر رہے ہیں تو لیکن بعض ایسا ہوتا ہے کہ بھئی
हाई स्टेज की बीमारी, बहुत ऊंची मैं स्टेज मना नहीं कर रहा, मैंने कहा वक्ती तौर पे आप इलाज कर सकते हैं, कोई भी जहर खा सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन अगर इलाज करवाना है तो फिर होम्योपैथी करवाएं। तो ये मतलब शुरू की स्टेज से शुरू करें इलाज। देखिए अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आप हॉस्पिटल में चले गए हैं, वहाँ आपका इलाज करते हैं, आपको बचा लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बचा लेते हैं, लेकिन उनके पास इलाज नहीं। मसलन आपके गुर्दों, खुदा न खास्ता आपके गुर्दों में पत्थरी है, गुर्दों में पत्थरी कि मैं आपको हज़ारों केसेस बता सकता हूँ होम्योपैथी के साथ जो शिफा जिनको हुई है। एलोपैथी में वो आपको एक शीने लगा देते हैं और कहते हैं जी कोई दवाई नहीं हमारे पास, घर जाए। ये फ़र्क है, मैं मना नहीं कर रहा, जी जी। इमरजेंसी में जाना चाहिए, इमरजेंसी में ज़रूर, इमरजेंसी में वो जो अद्वियात होती हैं वो खानी चाहिए। मैं इलाज की बात कर रहा हूँ, इलाज जो है वो आप होम्योपैथी करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमने टाइम लिया और आपने बहुत अच्छी हमें मालूमात भी दी, उसके लिए हम आपको मशहूर हैं। और आपका नंबर और जो रब्ता नंबर वगैरह है वो सारे हम इसके ऊपर जी मोस्ट वेलकम। अपनी वेबसाइट पे भी और अपने प्रोग्राम के आखिर में दे देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज काफ़ी वक्त दिया और बहुत मुफीद मालूमात जो है हमें मुहैया की, हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हम राना सईद साहब का जो लिंक है वो आज वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप जिनको ज़रूरतमंद जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह उनका व्हाट्सएप भी अब वहीं दर्ज कर दिया जाएगा। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।